نور، یہ نور ہے، نور۔ اگر یہ حجاب اٹھا دے تو ایسے، یہ نور کے پردوں کے پیچھے ہے وہ۔ اگر یہ نور کا پردہ ہٹا دیا جائے، لو کشفہ، اگر اس حجاب کشف الحجاب، ہو کا مرجع الحجاب، اگر اللہ اس پردے کو اٹھا دے تو لأحرقت سبحات وجہی، تو اللہ تبارک و تعالی کے جلوے کی روشنی منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ کر دے جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں اللہ کی نگاہ کہاں تک ہے؟ اللہ کی نگاہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ اس پردے کو ہٹا دے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جل کر بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے اور جل کر خاک۔ یہ اللہ کا نگاہ۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، مخلوقات تک اس کی نگاہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے تک، ایک پتے تک اس کی نگاہ ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو کوئی چیز باقی نہ رہے کائنات میں، سب جل کر خاکستر ہو جائے۔ یہ ہمارے رب کا نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا حجاب ہے۔ یہ ہٹ جائے تو پوری کائنات بھسم۔ یہ دیکھیں، میں تو ان محجوبیوں پر بھی سراپدید ہوں، اس کے جلوے کی ادا ایک شان مستوری بھی ہے۔ کچھ گر گیا اسے، جی میں تو ان محجوبیوں پر بھی سراپدید ہوں، اس کے جلوے کی ادا ایک شان مستوری بھی ہے، پیچھے چھپا ہوا ہے وہ، آگے نور کا حجاب ہے وہ۔ اگر یہ حجاب ہٹ جائے تو کائنات کے ہر شے جل کر خاکستر ہو جائے۔ منتہا لأحرقت سبحات وجہی، اس کے چہرے کے جلوے کی روشنی پوری کائنات کو جلا کر خاکستر کر دے۔ یہ ہمارا رب ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ جنت میں دیکھیں گے اللہ کو؟ دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جی دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو نظر نہیں آتا۔ کیا آپ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ جس نے اس کائنات کو اتنا حسین بنایا ہے، کسی حسین منظر کو آپ دیکھتے کہ تو واو ہاؤ بیوٹیفل سین اٹ از، کتنا خوبصورت سین ہے۔ کشمیر کے مناظر دیکھو، دنیا میں بہت سارے ایسے سینز ہیں کہ آدمی دیکھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہے۔ بتاؤ کہ اتنے خوبصورت مناظر، اتنے خوبصورت مناظر سینز جس نے بنائے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اندازہ لگائیے کتنا خوبصورت۔ لہذا ہر مومن کو تمنا کرنی چاہیے میرے رب اپنا دیدار نصیب فرما، تو نے اس کائنات کو اتنا حسین بنایا ہے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت۔ آدمی حسین چیز کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے نا، کہاں جاتا ہے؟ کشمیر کاہے کے لیے جاتا ہے؟ حسین چیز کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ کہیں کا سفر کرتا ہے تو حسین چیز کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ۔ آئیے دیکھتے، اور جنتیوں کو دیدار کرائے گا وہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں۔ چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت صہیب رومی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنة الجنة، تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پوچھے گا ان سے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ پوچھے گا جنتیوں سے تریدون شیئا
نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا۔ کہتے ہیں اتنا خوبصورت بنگلہ ہے، فلاں عمارت اتنی خوبصورت، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت بنگلو ہے، ہاؤ بیوٹیفل بنگلو از دس۔ لیکن وہاں جب آپ مکان دیکھیں گے جنت کا، جنت کی نعمت ہے، واہ یہ تو آدمی کے خیال میں نہیں، ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کیا؟ عورتیں 2 دن تک برش نہ کریں تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، 10 دن نہائے نا تو بالوں میں جوئیں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہماری جنت میں آ جاؤ، وازواج مطہرہ، ہم تم کو ایسی بیویاں دیتے ہیں، ایسی لڑکیاں دیتے ہیں تم کو، طاہرہ نہیں کہا گیا، مطہرہ۔ یہ طاہر کرنے والا کون؟ پاک کرنے والا کون؟ اللہ فرماتا میں۔ اب بتائیے اللہ جب عورت کو پاک کرے تو کیسی ہوگی، وہ اندازہ لگائیے۔ کہتا تھوک دے اگر کو سمندر پر پانی میٹھا ہو جائے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ پڑے ہوئے عورتوں کے پیچھے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، ارے جنتی حوروں کی تمنا کرو۔ جب جوان رہتے تو آئینے کے سامنے کھڑے رہتے بنا رہے ہو نا، اور جب بڈھے ہو جاتے منہ پلپلا ہو جاتے تو آئینہ بھی نہیں دیکھتے۔ اب کیا سدھر جاؤ سدھر جاؤ، جنت کی حوروں کی تمنا کرو۔ جنت اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پوچھے گا تريدون شيئا نزيدكم، do you want anything more؟ کچھ اور چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ تو کہیں گے فیقولون، بولیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ آدمی کو اپنا انجام معلوم ہو جائے، جنت معلوم ہو جائے، جنت معلوم ہو جائے، جنت مل جائے، اس سے چہرہ اور کس کا ہو سکتا ہے تو روشن ہو جائے۔ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت عطا نہیں کی، جنت میں داخل نہیں کی؟ وتنجنا من النار، اور جہنم سے ہمیں نجات دے دی۔ اب کیا چاہیے؟ جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم سے بچ گئے، اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز ہے نہیں دی گئی تم کو، تو کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ دیکھو یہ پردہ اٹھ رہا ہے، یہ اٹھ رہا ہے، قال فیکشف الحجاب، مسلم کی روایت ہے، یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے نور کا نا یوں ہٹ رہا ہے، یہ اللہ یہ پردہ یہ جنت کے اندر یوں ہٹ جائے گا، اس پردے قال فیکشف الحجاب، پردہ ہٹا دے گا، فما اوتوا شیئا احب الیہم من نظر الی ربہم عز وجل، جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی اس کو دیکھ کر کے۔ جو کہہ رہے کہ سب کچھ مل گیا، دیدار الہی کے بعد ساری جنت کی نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی، اندازہ لگے کتنا خوبصورت ہو، کتنا خوبصورت ہو۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو، تمام مومنوں کو اپنا دیدار کرائے جنت کے اندر، کہ سب سے بڑی نعمت وہی ہے دیدار الہی، دیدار الہی سب سے بڑی نعمت۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل۔ تو ہم حجاب کا مطلب بتا رہے تھے، حجاب یہ پردہ ہے، اب یہ جو چیز چھپی وہ محجوب ہے، یہ حجاب، اور اللہ کا حجاب۔ اب حجاب جب آ جائے تو چیز چھپ جاتی ہے، لہذا عورتیں حجاب کریں۔ حجاب کا مطلب الحیلولہ، الحیلولہ سپریشن، سپریشن یعنی حیلولہ کوئی چیز حائل ہو جائے تو this separates this thing from this thing، ایسا سپریشن، الحیلولہ سپریشن، الحیلولہ اس کو حجاب کہتے ہیں۔ حجاب کا مطلب سمجھ میں آ گیا، پردہ، اور ہم نے حدیثوں سے اس کو واضح کیا۔ حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے پوچھیں قرآن سے۔ اللہ نے فرمایا اذا سالتموہن متاعا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یہ حجاب کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، حجاب کی علت کا. جی اے مومنو، جب تم نبی کی بیویوں سے یعنی اپنی ماؤں سے، اس لیے کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں جی، تو نبی کی بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں تمہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے. تو جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو. جی پردے کے پیچھے سے. آپ کو مانگنا ہے تو سامنے مت آؤ، پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی ان کو دیکھنا نہیں ہے آپ کو. جی آپ دیکھیں نا. علت ذالکم اطہر قلوبکم وقلوبہن، اس سے تمہارے دل پاک ہوں گے اور ان کے دل بھی پاک ہوں گے. ذرا دیکھیے کہ یہ حجاب کی پردے کی علت بتائی گئی ہے، سبب بتایا گیا کہ ہم نے عورتوں کے لیے جو حجاب فرض قرار دیا ہے کہ وہ پردے میں رہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تمہارا ہے، مردوں کا اور عورتوں کا. کیا؟ تمہارا دل بھی پاک رہے گا اور عورتوں کا دل. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دل بھی طاہر رہیں گے اور عورتوں کے دل بھی طاہر رہیں گے. اب دیکھو پردہ کرا کے اللہ عورت اور مرد کے دلوں کو طاہر کر رہا ہے، اور یہ بے پردگی کو پھیلانے والے لوگ یہ طہارت کو ہٹا کر کے وہاں خباثت لا رہے، گندگی لا رہے. کتنے گندے لوگ ہیں. اس کا مطلب جو حجاب کا اپوز کرے وہ انتہائی گندا آدمی ہے اور اس کا ذہن گندا ہے، اس کا ذہن گندا ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. جو حجاب کا اپوز کرے وہ گویا کہ نجاست کو انکریز کر رہا ہے، انہانس کر رہا ہے اور طہارت کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو ایسا آدمی جو پاکی کو، طہارت کو کمتر سمجھے، اگنور کر دے، اس کی جگہ پر گندگی لائے، یہ در حقیقت اس کے ذہن کے خبیث ہونے، اس کے ذہن کے گندے ہونے کی دلیل. تو حجاب کا فلسفہ بھی تھا، اس لیے کہ قرآن حکیم کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، چاہے وہ علت ہماری سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی، کہیں بتا دیتا کہیں نہیں بتاتا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمام مومنوں کے دل پاک ہونے چاہیے، تمام مومنہ عورتوں کے دل پاک ہونا چاہیے، طاہر رہنا چاہیے، تاکہ طاہر رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد عام حکم ہے. آئیے اس آیت کی طرف آتے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. چلیے اچھا، اور وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی تھی. کون؟ حضرت فاطمہ. یہ بنات ہے، بنت کی جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں. کتنی تھیں؟ 2 تھی نا. 4. نام بتاؤ، نام بتاؤ. ام کلثوم، رقیہ بڑی بیٹی، زینب چھوٹی، فاطمہ. اور جب یہ آیت کریمہ اتری تو 3